بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عورت گوہر ہستی، حصہ ششم، صفحہ 72۔ بے اجتماعی فعالیت کا میدان۔ دوسرا میدان کہ جہاں خواتین اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہیں وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، خواہ وہ فعالیت اقتصادی ہو یا سیاسی یا خاص معنوں میں اجتماعی فعالیت ہو، یا تحصیل علم اور تحقیق و ریسرچ، تعلیم و تدریس اور راہ خدا سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں جدوجہد اور محنت کرنا۔ ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں مختلف قسم کی فعالیت اور محنت جدوجہد کرنے میں مرد اور عورت میں اسلام کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مرد کو تحصیل علم کا حق ہے، عورت کو نہیں، مرد تدریس کر سکتا ہے، عورت نہیں، مرد اقتصادی و معاشی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، عورت کو اقتصاد و معیشت سے کیا سروکار، اور مرد سیاسی فعالیت انجام دے سکتا ہے، عورت کا سیاست سے کیا مقام، تو نہ صرف یہ کہ اس کہنے والے نے اسلام کی منطق کو بیان نہیں کیا بلکہ برخلاف اسلام سخن اس کے لبوں پر آئی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسانی معاشرے اور زندگی کے تمام شعبوں سے مربوط فعالیت میں مربوط مرد اور عورت دونوں کو شرکت کی اجازت ہے اور دونوں اس امر میں مشترک ہیں۔ ہاں، البتہ بعض کام ایسے ہیں کہ جو خواتین کے کرنے کے نہیں ہیں، چونکہ اس کی جسمانی ساخت اور اس کی طبیعت اور مزاج اور فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بعض کام ایسے ہیں جنہیں انجام دینا مرد کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ اس کی جسمانی، اخلاقی اور روحی صفات و عادات سے میل نہیں کھاتے۔ اس موضوع کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ عورت اجتماعی فعالیت کے میدان میں سرگرم عمل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کاموں کی تقسیم در حقیقت امکانات، شوق اور اس کام کے تقاضوں اور اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ اگر عورت شوق رکھتی ہے تو معاشرتی زندگی سے مربوط مختلف قسم کی اجتماعی فعالیت کو انجام دے سکتی ہے۔ اجتماعی فعالیت اور حجاب و حدود کی رعایت۔ البتہ ان فعالیت کی انجام دہی کے لیے کچھ اصول و قوانین کو معین کیا گیا ہے۔ یہ اصول قوانین عورت اور اس کی فعالیت کی اجازت دینے سے مربوط نہیں ہیں، بلکہ مرد و عورت کے باہمی اختلاط اور بے مہار میل و جول اور رابطے سے مربوط ہیں کہ جن کو اسلام بہت زیادہ خاص مسائل کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت و مرد کو چاہیے کہ وہ معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام مقامات، شاہراہوں، اداروں، کارخانوں وغیرہ میں اپنے درمیان ایک حد و فاصلے کے قائل ہوں، اور اسی لیے مردوں اور عورت کے درمیان حجاب اور اسی سے مربوط حدود و قوانین کو وضع کیا گیا ہے۔ صفحہ 74۔ مرد و عورت کا باہمی اختلاط اور میل و جول مردوں کے آپس میں یا خواتین کے آپس میں میل و جول اور رابطے جیسا نہیں ہے، لہذا ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی مرد حضرات بھی ان قوانین اور حدود کا خیال رکھیں جو خواتین بھی حجاب اور حدود کی پابندی کریں۔ اگر مرد اور عورت کے باہمی رابطے اور میل جول کے روش میں اسلامی احکامات و اساسیات کو مد نظر رکھا جائے تو اجتماعی فعالیت کے میدان کے وہ تمام کام جو مرد انجام دے سکتے ہیں، خواتین بھی اگر جسمانی قدرت اور شوق کے مالک ہوں اور فرصت و وقت رکھتی ہوں، وہ کام انجام دے سکتی ہیں۔ خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ بعض لوگ اس فکر کے حامل ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لڑکیاں ان تمام مضامین میں حاصل کر سکتی ہیں تعلیم جو کہ ان کے لیے سود مند اور مفید ہیں، اور انہیں شوق بھی ہے۔ انسانی معاشرے کو تعلیم یافتہ لڑکیوں اور خواتین کی بہت ضرورت ہے، جیسا کہ وہ تعلیم یافتہ لڑکوں اور مرد حضرات کا نیاز مند ہے۔ البتہ تحصیل علم کے ماحول کو لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے صحیح و سالم اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ملکی جامعات یعنی یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ قوم کے بچے بچیوں کو حصول تعلیم کے لیے امن و سکون کا ماحول فراہم کریں، کوچہ و بازار عزت و آبرو اور اخلاق کی حفاظت کے لحاظ سے قابل اطمینان ہوں، اور اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں۔ صفحہ 75۔ اگر یہ امن و سکون حاصل ہو جائے تو کوچہ و بازار، جامعات اور اسکول و کالج میں بھی امن ہوگا اور افراد کو اخلاقی اور فکری سالمیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ اعلیٰ عہدیداروں اور والدین کا کام ہے۔ تو ایسے ماحول میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اور مرد و خواتین سب اپنی فعالیت کو بطریق حسن انجام دے سکیں گے۔ معاشرتی زندگی میں حجاب کے فوائد۔ اس قسم کے بے مہار میل جول اور روابط و تعلقات کا سدباب کرنے اور اخلاقی حدود کی حفاظت کے لیے اسلام نے خواتین کے لیے حجاب کو معین کیا ہے۔ خود یہ حجاب خواتین کو ایک قسم کی حفاظت اور امن و سکون عطا کرتا ہے۔ ایک باحجاب عورت
مسلمان عورت نہ صرف یہ کہ امن و سکون کا احساس کرتی ہے بلکہ مسلمان مرد بھی آنکھوں اور شہوت کے گناہوں وغیرہ کی دوری کی وجہ سے راحت و آرام پاتے ہیں۔ جہاں بھی حجاب کو خواتین سے لے کر انہیں عریانی و فحاشی اور بے پردگی سے نزدیک کیا جائے تو سب سے پہلے خود خواتین اور اس کے بعد مردوں اور نوجوانوں سے روحانی اور جسمانی آرام و سکون چھین لیا جائے گا۔ اسلام نے معاشرے کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے اور روحانی جسمانی آرام و سکون کی حفاظت کے لیے حجاب کو واجب کیا ہے تاکہ خواتین معاشرے میں بآسانی اپنے امور کو انجام دے سکیں اور مرد اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے عہدہ براں ہو سکیں۔ یہ حجاب اسلام کی شاندار احکامات میں سے ایک حکم ہے اور اس کا ایک فائدہ یہی ہے جسے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اس کے بہت سے دوسرے فوائد بھی ہیں جن کی جانب بعد میں اشارہ کریں گے۔ صفحہ 76۔ معاشرتی زندگی میں خواتین کی فعالیت کی اساسی شرط عفت و پاک دامانی کی حفاظت۔ بس اس دوسرے میدان میں کہ جو اجتماعی، سیاسی، علمی اور دوسرے قسم کی فعالیت کا میدان ہے، ایک مسلمان عورت کو ایک مسلمان مرد کی طرح آزادانہ فضا میں فعالیت کا حق حاصل ہے، مگر زمانے کے تقاضوں کے ساتھ، یعنی وہ معاشرتی زندگی میں جس خلا اور جس ذمہ داری کا اپنے دوش پر احساس کریں انہیں انجام دیں۔ مثلاً ایک لڑکی چاہتی ہے کہ طب کے شعبے میں قدم رکھے اور ڈاکٹر بنے، یا اقتصاد کے میدان میں اپنی ماہرانہ اور پیشورانہ صلاحیتوں کو بروکار لائے، یا دیگر علمی مضامین میں فعالیت انجام دے، یا جامعے میں تدریس کرے، یا سیاسی میدان میں مردوں کا بوجھ ہلکا کرے، یا صاحب قلم یا ایڈیٹر بن کے ادب و معاشرے کی خدمت کرے، تو اس کے لیے تمام راستے کھلے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے اور مرد اور عورت کے درمیان بے مہار میل جول اور غیر شرعی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ تو ایسے اسلامی معاشرے میں مرد اور عورت دونوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس مطلب پر گواہ وہ تمام اسلامی آثار ہیں کہ جو اس سلسلے میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی احکام و فرائض ہیں کہ جو مرد اور عورت کو یکساں طور پر اجتماعی ذمہ داریاں عطا کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو اس حالت میں صبح کرے گا کہ اسے مسلمانوں کے حالت سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ حاشی میں ہے کافی جلد 2 صفحہ 163۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات دنیا اسلام سمیت پوری دنیا کے مسائل کی نسبت احساس ذمہ داری کریں اور ان پر توجہ دیں، کیونکہ یہ ایک اسلامی وظیفہ ہے۔ صفحہ 77۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے مطابق خواہ اسلام ہو یا ایمان کی مضبوطی، اس خداوند متعال کی اطاعت گزاری ہو یا خشوع اور فروتنی، راہ خدا میں صدقہ دینا ہو یا روزے دار، صبر و استقامت یا عزت و ناموس کی حفاظت یا ذکر الہی، ان تمام فضیلتوں میں مرد اور عورت سب برابر ہیں، یعنی ہر کوئی اپنی صحیح اور کوشش کے نتیجے میں بلند سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اگر خواتین اسلامی حدود و قوانین کا احترام کریں تو معاشرتی اور اجتماعی فعالیت ان کے لیے مکمل طور پہ مباح، جائز اور مطلوب ہے۔ خواتین اس شرط کے ساتھ معاشرے میں اپنا بھرپور فعال کردار ادا کریں اور معاشرے میں موجود اپنی نصف طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کو خوشبخت بنائیں۔ جس وقت خواتین بھی معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ تحصیل علم میں مشغول ہوں گی تو اس کے اجتماعی اور انفرادی فوائد اس زمانے کے نسبت دگنے ہوں گے کہ جب معاشرے میں صرف مردوں کو تحصیل علم کا حق حاصل ہے۔ خواتین کے شعبہ تدریس سے وابستگی کے وقت معاشرے میں معلمین کی تعداد اس تعداد سے 2 برابر ہوگی کہ جب صرف مرد تدریس کریں۔ ملکی تعمیر و ترقی، تعمیر نو، اقتصادی میدان میں آگے قدم بڑھانے، منصوبہ بندی کرنے، ایک ملک، شہر، گاؤں، گھریلو اور شخصی امور میں مطالعہ کرنے جیسے اہم امور میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں اور سب کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ صفحہ 78۔ مسلمان بیٹیوں اور مومنہ خواتین، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل یورپ میں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یورپی معاشرے میں عورت آزاد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی یورپی ہی تھے نا کہ جو نصف صدی قبل عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی ذاتی مال و ثروت میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔ یعنی ایک یورپی اور امریکی عورت 50-60 سال پہلے اگر لاکھوں روپے کی مالک بھی ہوتی تھی تو بھی اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی خوشی اور اپنے ارادے سے اسے خرچ کر سکے۔
وہ ہر صورت میں اپنے مال و دولت کو اپنے شوہر، بھائی یا باپ کے اختیار میں دے دیتی، اور وہ لوگ اپنے میل اور اپنے ارادے سے اس عورت کی دولت کو خود اس کے لیے یا اپنے لیے خرچ کرتے تھے۔ لیکن اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں عورت اپنی ثروت اور دولت کی خود مالک ہے، خواہ اس کا شوہر راضی ہو یا نہ ہو، اس میں اس کے باپ کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلامی قوانین کی روح سے عورت اپنے مال و دولت اور جمع پونجی کو استعمال میں لائے، اور اس میں وہ کسی کے اذن و ارادے کی محتاج نہیں ہے۔ خواتین کی اقتصادی استقلال اور آزادی کی حمایت کرنے میں دنیا اسلام سے 13 صدیاں پیچھے ہے۔ اسلام نے اس امر کو 13 صدی قبل بیان کیا ہے، لیکن یورپ میں ابھی 40-50 سال اور بعض ممالک میں اس مدت سے بھی کم عرصہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کی عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مال و ثروت میں تصرف کرے، اور اسلام اس جہت سے بھی بہت آگے ہے۔ صفحہ 79 جیم گھریلو زندگی کا میدان۔ خواتین کی فعالیت کا تیسرا اہم میدان ان کی گھریلو اور خاندانی زندگی ہے۔ ہم نے معنوی کمال میں عورت کے کردار پر روشنی ڈالی ہے اور ہر قسم کے اجتماعی فعالیت میں اسلامی احکامات کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اس تیسرے حصے میں ہم گھریلو اور خاندانی زندگی میں عورت کے اہم کردار کو بیان کریں گے، یعنی ایک عورت ایک بیوی اور ماں کے روپ میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہاں اسلام کے احکامات اتنی زیادہ نورانی اور باعث فخر ہیں کہ انسان جب ان کے احکامات کا مشاہدہ کرتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ نمبر 1، شوہر کا انتخاب۔ عورت ایک بیوی، ایک ہمسر کی حیثیت سے مختلف مراحل زندگی میں اسلام کی خاص لطف و عنایت کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں انتخاب شوہر کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت انتخاب شوہر کے مسئلے میں بالکل آزاد ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شوہر اور اس کے جیون ساتھی کے انتخاب میں اس پر کوئی چیز تھوپے یا اپنی رائے مسلط کرے، یہاں تک کہ اس کے بھائیوں، باپ اور یا اس کے عزیز و اقارب اگر یہ چاہیں کہ اپنی رائے یا مرضی و پسند کو اس پر تھوپے تو تم صرف فلاں شخص سے ہی شادی کرو، تو انہیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اسلام کی نظر ہے۔ صفحہ 80 لوگوں کے جاہلانہ آداب و رسوم اور ہیں اور اسلامی احکامات اور۔ البتہ اسلامی معاشرے میں تاریخی پیچ و خم کے نتیجے میں جاہلانہ عادات و رسوم کا وجود رہا ہے۔ یہ جاہلانہ عادات و رسوم آج بھی بعض ممالک میں موجود ہیں، خود ہمارے ملک کے بعض شہروں میں بھی موجود ہیں۔ فرض کیے، جیسا کہ مجھے علم ہے، کہ بعض قبائل میں ہر لڑکی کے چچا زاد بھائی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس لڑکی کی شادی کے بارے میں اظہار رائے کرے۔ یہ کام غلط ہے۔ اسلام نے اس کسی کو ایسا کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ حقیقت سے بے خبر اور جاہل مسلمان جو بھی کام کریں اسے اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ جاہلانہ عادت و رسوم ہے۔ جاہل اور حقیقت سے بے خبر مسلمان جاہلانہ آداب و رسوم کے مطابق بہت سے ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جن کا اسلام اور اس کے نورانی احکامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی لڑکی کو مجبور کرے کہ تم اپنے چچا زاد بھائی سے ہی شادی کرو تو اس نے خلاف شریعت کام انجام دیا ہے۔ اگر کوئی اس لحاظ سے کہ وہ ایک لڑکی کا چچا زاد بھائی ہے اور جاہلانہ عادات و رسوم کی بنا پر اس نے خود کو یہ حق دیا ہے کہ اسے شادی کرنے سے منع کرے اور اس سے کہے کہ چونکہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی بس میں تم کو کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، لڑکی کا چچا زاد بھائی اور جو بھی اس کے اس فعل میں مدد کرے گا وہ خلاف شریعت اور حرام فعل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس فعل کا حرام اور خلاف شریعت ہونا بہت ہی واضح ہے اور فقہائے اسلام اس بارے میں متفق القول ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے اختلافات مثلاً خون ریزی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس طرح اقدامات کریں کہ یہ قبیلہ ایک لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر دوسرے قبیلے کے حوالے کر دے، یہ کام خلاف شریعت ہے۔ صفحہ 81 البتہ ایک وقت خود لڑکی سے اجازت لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ لڑکی ہے، لڑکے کو چاہتی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ دوسرے قبیلے کے ایک نوجوان سے شادی کرے، کہ اس طرح دونوں قبیلوں کا اختلاف کم ہوتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر لڑکی کو اس کام کے لیے مجبور کیا جائے تو یہ کام شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت۔ آپ توجہ فرمائیے کہ اسلامی احکام نے شوہر کے انتخاب اور گھرانے کی تشکیل کی ابتدا ہی سے خواتین کی مدد کرنے کو مد نظر رکھا۔ چونکہ بہت سے مرد خواتین پر ظلم و ستم کرتے تھے تو اسی لیے اسلام ان کے ظلم کے سامنے ڈٹ کے آئے۔ جب ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے تو اسلام کی نظر میں گھر کے اندر مرد اور عورت دونوں زندگی میں شریک ہیں اور دونوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت کا سلوک کریں۔
مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیوی پر ظلم کرے، اور بیوی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شوہر سے ناحق بات کہے۔ کہ گھرانے اور خاندان میں مرد اور عورت کے رابطے اور تعلقات بہت ظریف ہیں۔ خداوند عالم نے مرد اور عورت کی طبیعت اور مزاج اور اسلامی معاشرے اور مرد اور عورت کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان احکامات کو معین کیا ہے۔ شوہر صرف چند جگہ کے میں صرف ایک مقام کو صراحت سے بیان کرنے پر ہی اکتفا کروں گا اور دیگر مقام کو یہاں بیان نہیں کروں گا، اپنی بیوی کو حکم دینے کا حق رکھتا ہے، اور بیوی پر لازم ہے کہ اسے بجا لائے۔ وہ مقام کہ جسے میں صراحت کے ساتھ بیان کروں گا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانے پر روک سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ نکاح میں اس کے بارے میں کوئی شرط نہ رکھی گئی ہو۔ اگر نکاح میں شرط نہیں لگائی گئی تو مرد بیوی کو روک سکتا ہے۔ صفحہ 82۔ یہ احکام الہی کے پیچیدہ اسرار و رموز میں سے ایک راز ہے، اور یہ حق صرف شوہر کو دیا گیا ہے، حتیٰ کہ باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ایک باپ بھی اپنی بیٹی کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتا ہے کہ اگر تم باہر جانا چاہو تو مجھ سے اجازت لو۔ نہ باپ کو حق حاصل ہے، نہ بھائی کو اپنی بہن کے لیے حق دیا گیا ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کے لیے اس حق کا مالک ہے۔ البتہ خواتین نکاح کے وقت کچھ شرائط کو نکاح میں درج کروا سکتی ہیں، اور ان شرائط پر میاں بیوی دونوں کو سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بنا بر این کہ اگر کسی شرط کو نکاح کے ذیل میں لکھیں تو یہ دوسری بحث ہے، لیکن پہلے مرحلے میں خداوند عالم نے شوہر کو اپنی بیوی کی نسبت یہ حق عطا کیا ہے۔ ایک دو اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بیوی پر واجب ہے کہ وہ ان میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کہ فی الحال ان میں سے میں صرف ایک نظر کرتا ہوں۔ مستحکم گھرانے کے لیے میاں بیوی کی صفات و عادات سے استفادہ۔ یہ سب احکامات مرد اور عورت کی طبیعت اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے صادر کیے گئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے مزاج و فطرت کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ گھرانے کے اندر مردوں کے فرائض، کاموں اور مردانہ حوصلے اور جذبے کی عورت سے ہرگز توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حاشیے میں ہے کہ لیکن والدین اپنے اولاد کی بہترین تربیت کے لیے اس کے غیر مناسب دوستوں اور سہیلیوں سے ملنے، آوارہ گردی کرنے، گناہ کی محفلوں میں شرکت کرنے اور برائیوں کی طرف قدم بڑھانے، گناہ کی دلدل میں اسے پھنسنے سے نجات دینے کے لیے اسے تحت نظر رکھ سکتے ہیں، یا غیر ضروری طور پر اسے باہر جانے سے روک سکتے ہیں۔ مترجم۔ صفحہ 83۔ اور اسی طرح گھر کے ماحول میں بیوی کی نسوانہ خصوصیات کی مرد سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دونوں کی اپنی اپنی فطری اور روحی صفات و خصوصیات ہیں کہ عالم بشریت، معاشرے اور مرد اور عورت کے اجتماعی نظام کی مصلحت یہی ہے کہ گھرانے میں دونوں کی خصوصیات و عادات کا اپنے مقام پر خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو شوہر بھی خوش بخت ہوگا اور بیوی بھی خوشحال رہے گی۔ ایسے ماحول میں کسی کو کسی پر ظلم کرنے، زبردستی اپنی بات منوانے اور دوسرے سے اپنی خدمت کروانے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ بعض مرد حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے مربوط تمام کاموں کو انجام دے۔ البتہ گھر کے ماحول میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ذاتی شوق اور میل سے ایک دوسرے کے کاموں اور امور کو انجام دیتے ہیں۔ اپنے میل اور رغبت سے کسی کام کو انجام دینے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی شوہر یہ خیال کرے یا اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ اس کی بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شوہر کی ایک نوکرانی کی مانند خدمت کرے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز کا وجود نہیں ہے۔ نمبر 2، تربیت اولاد۔ گھر اور گھرانے میں خواتین کے من جملہ فرائض میں سے ایک فریضہ تربیت اولاد ہے۔ وہ خواتین جو گھر سے باہر اپنی مصروفیات کی وجہ سے صاحب اولاد ہونے میں پس و پیش سے کام لیتی ہیں تو در حقیقت اپنی زنانہ اور بشری طبیعت و مزاج کے خلاف اقدام کرتی ہیں۔ خداوند عالم ان کے اس کام سے راضی نہیں ہے۔ وہ خواتین جو اپنے بچوں، تربیت اولاد اور بچے کو دودھ پلانے اور اپنی محبت بھری آغوش میں پرورش کرنے کو ان کاموں کے لیے کہ جن کا وجود ان خواتین پر موقوف نہیں ہے ترک کر دیتی ہیں تو وہ غلطی کا شکار ہیں۔ صفحہ 84۔ تربیت اولاد کی بہترین روش یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت و چاہت کے سائے میں اپنی ممتا کی آغوش میں پرورش پائے۔ جو خواتین اپنی اولاد کو خدا کے عطا کیے ہوئے اس عطیے سے محروم کرتی ہیں وہ غلطی کا ارتکاب کر رہی ہیں، اور اس طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کے نقصان کے لیے اقدام کیا ہے بلکہ وہ اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ضرر و زیاں کا باعث بنی ہیں۔ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ خواتین کے اہم ترین وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت اور چاہت، صحیح تربیت
اپنے دل کی پوری توجہ اور تربیت کے اصولوں پر توجہ دیتے ہوئے اس طرح پرورش دیں کہ یہ انسانی موجود خواہ بیٹا ہو یا بیٹی جب بڑا ہو تو روحی لحاظ سے ایک سالم انسان اور نفسیاتی الجھنوں سے دور اور ذلت و بدبختی اور ہلاکت و مصیبت کی جس میں آج مغرب اور یورپ اور امریکی نوجوان نسل گرفتار ہے کے بغیر پرورش پائے۔